اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک کا پر نور مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور عشرۂ جہنم سے خلاصی وہ جاری و ساری ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کئی لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر ہم بات کریں گے کہ یہ جو رمضان المبارک ہے اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے اس روزہ فرض کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے، رب کیا چاہتا ہے کہ روزے کیوں رکھیں اور روزہ رکھ کر کے کس چیز کو حاصل کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم لغت میں دیکھتے ہیں معنی کہ رمضان کسے کہتے ہیں۔ تو المنجد کتاب بڑی مشہور کتاب ہے لغت کی، اس کے اندر رمضان کا جو مصدر ہے رمضان، اس کا معنی لکھا گیا ہے کہ دن کا بہت تیز گرم ہونا، ریت وغیرہ پر تیز دھوپ پڑنا، اور اسی طرح ایک رمادیو اس کا جو ہے وہ مصدر ہے، اور اس کا کہتے ہیں کہ گرمی کے آخر اور خریف کے ابتدا کی بارش یا بادل، یہ اس کا معنی نکلا ہے۔ اور ایک اور مصدر کہ رمضاء، کہ گرمی کی تیزی اور دھوپ کی تیزی کی وجہ سے گرم زمین۔ تو یہ المنجد کے اندر یہ معنی بیان کیے گئے ہیں کس کے؟ رمضان المبارک کے، فقط رمضان کے۔ اب یہ القاموس الوحید، یہ بھی مولانا حمید الزمان قاسمی کرانوی صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی رمضان المبارک کے معنی بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر رمضان کا معنی بیان کیا گیا ہے کہ گرمی کی شدت، تپتی ہوئی زمین، دھوپ کی تیزی سے تپ جانے والی زمین اور پتھر، یہ اس کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ اور رمادیو کا معنی وہی کہ موسم گرما کے آخر اور خریف کے آغاز کی بارش اور بادل۔ اور جو مصدر رمضاء ہے اور رمادیو ہے، یہ اس کے معنی یہ لغت کے اندر اب بیان کیے گئے ہیں۔ تو لغت کے اندر تو اس کے یہ معنی ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ ان لغوی معنوں کا اطلاق کس طرح ہوتا ہے، ہم اس کو سمجھ کس طرح سکتے ہیں کہ یہ معنی اس کو استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے اپنی زندگی کے اندر اور ان مہینوں اور عبادات کے اوپر۔ تو اس متعلق سب سے پہلے میں قول نقل کروں گا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو عمر نے کہا ہے کہ رمضان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس ماہ میں سورج کی گرمی کے سبب پتھر وغیرہ سخت گرم ہو جاتے ہیں، جس سے اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں سورج کی گرمی کی شدت کی وجہ سے ریت اور پتھر وغیرہ اس قدر سخت گرم ہو جاتے ہیں کہ ان پر چلنے والوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے عربوں نے لغت قدیمہ میں اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا، یعنی پاؤں جلانے دینے والا مہینہ۔ تو عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ وہ مہینوں کے نام کسی موقع پر رکھتے تھے، کسی یادگار کے طور پر رکھتے تھے، کسی زمانے کے طور پر رکھتے تھے۔ تو عربوں نے اس مہینے کا نام رکھ دیا کیونکہ گرمی کی تیزی تھی، دھوپ کی شدت تھی، تو اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ یہ وجہ بیان کی ہے پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر اس کی ایک اور وجہ تسمیہ جو ہے وہ لکھی گئی ہے، جو میں نے ابھی بیان کی ہے، یہ غنیت الطالبین باب 13 صفحہ 371 مترجم سے میں نے پیش کیا۔ اب ایک اور اس کے حوالے میں لکھتے ہیں کہ یعنی رمضان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ کی رحمت، بخشش اور مغفرت کی کثرت کی وجہ سے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ یعنی جو مہینہ ہے کہ جلا دینا، جلا کر راکھ کر دینا، تو اس سے مراد محدثین نے اور علماء نے اور مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اس کا اطلاق جب شرعی اعتبار سے کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک لوگوں کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ملا علی قاری آپ فرماتے ہیں رمضان رمضاء سے مشتق ہے، اس کا معنی سخت گرم زمین ہے۔
لہٰذا رمضان کا معنی سخت گرم ہوا۔ رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جب عربوں نے لغت قدیمہ میں اس مہینے کو منتقل ہوئے تو انہیں اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کیا جن میں وہ اس وقت واقع تھے۔ اتفاقاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ مرقات المفاتیح جلد 4 صفحہ 229 کے اندر ملا علی قاری یہ جو ہے شارح بخاری انہوں نے بیان کیا اس معنی کو۔ اب ایک اور ابن منظور کی لسان العرب وہ ایک نیا معنی بیان کرتے ہیں اس کا۔ ابن منظور لسان العرب میں فرماتے ہیں اس کا صفحہ 7 جلد 7 اور صفحہ 162 آپ فرماتے ہیں عربی زبان میں رمضان کا مادہ رمضان ہے جس کا معنی سخت گرمی اور تپش ہے۔ رمضان میں چونکہ روزدار بھوک و پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے اس لیے اس کا نام رمضان رکھا جاتا ہے۔ ایک تیسری وجہ تسمیہ بیان کی کہ رمضان کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا کہ جو بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے اس کا اطلاق لغت سے محدثین نے اس معنی پر کیا۔ اور آخری معنی جو کہ مفسرین نے بیان کیا ہے وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ موسم خریف میں بارش ہوتی ہے، جو کہ المنجد کے اندر بھی ذکر کیا گیا معنی اور جو القاموس الوحید کے اندر بھی ذکر کیا گیا، اس معنی کا اطلاق فرماتے ہیں۔ یعنی خلیل نے کہا کہ رمضان سے ماخوذ ہے اور یہ ایک بارش ہے جو کہ موسم خریف میں برستی ہے، تو اس مہینے کا نام رمضان اس سبب ہوا کہ وہ ایمانداروں کے جسموں کو گناہوں سے دھو ڈالتا ہے، یعنی کہ ایماندار لوگوں کے گناہ اس مہینے کے اندر دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اور ہر قسم کی حمد و ثنا دو جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ تو یہ بات آپ نے فرمائی۔ اب آئیے کہ رمضان المبارک کے مقاصد کیا ہیں، روزے کے مقاصد کیا ہیں۔ یہ تو ہے کہ اس کے معنی کیا تھے، لغوی معنی کیا تھے، اصطلاحی معنی کیا تھے۔ اب ہم بیان کریں گے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیوں کیا۔ کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو پانے کی خواہش اور طلب ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک میں کیا ضرورت تھی کہ روزے کو فرض کر دیا گیا؟ اس کا سب سے پہلا مقصد وہ ہے تقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ دوسرا سپارہ سورہ بقرہ 183 نمبر آیت ہے۔ اس کے تفسیر کی گئی ہے جس کے اندر لکھتے ہیں کہ آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشقت ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رک جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تقوی پرہیزگاری آ جائے کہ روزہ تمہیں اس لیے دیا گیا۔ اب میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ پرہیزگاری ہر ایک ہی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر کوئی پرہیزگار ایک جیسا نہیں ہوتا، پرہیزگاری بھی لوگوں کی مختلف طرح کی ہوتی ہے، ہر ایک کی پرہیزگاری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ قرآن نے 3 لوگوں کی پرہیزگاری کا ذکر کیا گیا۔ پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے درجے کا ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تقوی اختیار کرو۔ ایک اور آیت ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو یہ ہے عام لوگوں کا تقوی۔ اب اس سے اگلا سٹیپ جائیں کہ جو ایمان لا چکے، جو مسلمان ہو چکے، جو کلمہ پڑھ چکے، جو مومن ہو چکے، جو اسلام کی روشنی سے مشرف ہو چکے، ان کا تقوی کیا ہے؟ تو ان کا تقوی قرآن آگے بیان فرماتے ہیں یہ اولیاء کرام کی جو نشانیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور متقی بن کر رہے۔ تو یہاں پہلے ایمان کا ذکر کر دیا گیا، یعنی یہاں ایمان مقدم ہے اور تقوی مؤخر ہے۔ تو تقوی وہ کون سا تقوی؟ تقوی وہ تقوی کہ جو ایمان لانے کے بعد ہے۔ اور تیسرا رب نے جو کیٹیگری فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تیسرا جو تقوی کا سٹیپ ہے وہ ہے کہ جو لوگ ہماری طرف تگودو کرتے ہیں، تگودو کہاں کرتے ہیں؟ فینا، ہم میں، تو ضرور ہم ان کو اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں۔
تو یہ 3 پروسیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے ارشاد فرما دی۔ اب تقوی اس طرح آتا ہے کہ جب بندہ سب چیزیں مہیا ہیں، انسان ہر چیز کو پاتا ہے اور ساری چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں، اس سب چیزوں کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، حلال چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ حکم خداوندی ہے، وہ خدا کا کہنا ہے۔ تو اس کے ذہن میں، گمان میں، تصور میں یہ چیز آتی ہے کہ جب رب کے کہنے پر میں حلال کو چھوڑ سکتا ہوں تو وہ رب کہ جس نے رشوت سے منع کیا، جھوٹ اور چغلی سے منع کیا، حسد اور غیبت سے منع کیا، تو جب میں رب کے کہنے پر ان ساری چیزوں سے بچ چکا ہوں تو جو رب حرام کاریاں ہیں ان پہ جو پورے وعیدیں آئی ہیں تو ان سے بچنا تو زیادہ ضروری ہے، وہ بھی تو میرے رب کا حکم ہے۔ تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ گمان پیدا ہوتا ہے اور اس کے گمان میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں، اگر آج میں نے حلال کو چھوڑ دیا ہے تو مجھے حرام کو بھی چھوڑنا پڑے گا، مجھے وہ ہر کام چھوڑنا پڑے گا جو رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ اس کا پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ احساس پیدا ہو، آپ کی بھوک، آپ کی پیاس اور آپ کا بھوکا رہنا اور پیاس کی شدت، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ جو غریب غربا ہیں، مسکین ہیں، جن کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، تو وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان پر کیا بیتتی ہے۔ تو اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے رب نے روزوں کو فرض کر دیا گیا کہ جب تم بھوکے رہو گے تو تم میں مدد کا جذبہ پیدا ہوگا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم مدد کرو گے، جب مدد کرو گے تو دنیا کا ایک نظام اور معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو یہ دوسری اس کی وجہ ہے۔ تیسرا، روزہ اس لیے فرض کیا گیا، یہ حدیث بھی ہے صحیح بخاری شریف کے اندر 1904 نمبر حدیث ہے، اللہ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ اب کوئی بھی چیز ہے وہ اپنے شرائط کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے، اگر اس کے شرائط کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو وہ چیز ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ نے شرط یہ لگائی کہ ایمان بھی ہو اور احتساب بھی ہو۔ اگر احتساب نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی شرط پوری نہیں کی جا رہی، اس کو مکمل اس طرح سے ایڈریس نہیں کیا جا رہا، اس پلان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا رہا جو رب نے دیا ہے۔ تو رب نے کہا احتساب۔ اب احتساب کیا ہے؟ آپ گوگل میں سرچ کریں اور گوگل میں دیکھیں گے احتساب کا معنی تو لکھتا ہے محاسبہ، جائزہ اور اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں پچھلی زندگی میں کیا کرتا رہا۔ تو اس محاسبے اور جائزے کا نام احتساب ہے۔ تو رب نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو گے، جب تم نماز کے لیے آؤ گے تو تمہیں یاد آئے گا کہ میں نے پچھلی کوئی نماز نہیں پڑھی، آج آ رہا ہوں، رمضان ہے۔ تو رمضان تمہیں احتساب پیدا کرے گا۔ جب تم حلال سے رکو گے تو تم کہو گے میں تو حرام سے بھی نہیں رکتا رہا، میں نے یہاں بھی حرام کھایا، ادھر بھی حرام کھایا، ادھر بھی حرام کھایا، ہمیشہ حرام کھاتا رہا، حرام کاریاں کی۔ اب اس کے ذہن میں حلال کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب وہ محاسبہ کرے گا، اپنا جائزہ لے گا اپنی زندگی کو، تو وہ شرمندہ ہوگا کہ میں نے تو رب کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں، رب کی اتنی جو ہے میں نے احکام سے منہ پھیرا اور اعراض کیا ہے، تو کیا ہے۔ اور آخری چیز کہ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرو، اپنی ایمان والی زندگی کی ابتدا کرو، اپنی قرآن والی زندگی کی ابتدا کرو، اپنے رب کی طرف آنے والی زندگی کی ابتدا کرو، تم رب کی طرف آؤ۔ یہ اس لیے اللہ نے روزے فرض کر دیے گئے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر چکا، سیاکاریاں کر چکا، رب تعالیٰ کی حکم عدولی کی، قرآن کی حکم عدولی کی، منہ پھیرا، اعراض کیا، اجتناب کیا، تو اب رب نے کہا کہ تمہیں میں ایک موقع دے رہا ہوں، اور وہ موقع رمضان کا ہے کہ جس کے اندر نوافل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے اوپن۔ اب اللہ نے کہا کہ آؤ اب اسلام کی طرف آ جاؤ، رمضان تمہیں 30 دن دے دیا، تم اس دن اپنے آپ کو بہتر کرو، نماز کی طرف آؤ، اور پھر اسی چیز کو اپنی ساری زندگی میں کرتے چلے جاؤ اور برقرار رکھو۔ تو جب تم برقرار رکھو گے تو وہ جو رمضان کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ رمضان کا جو مقصد ہے وہ آپ پالو گے، اور جب رمضان کا مقصد پالو گے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم رمضان کا مقصد پالو گے
تو پھر تمہاری زندگی بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، جہنم سے خلاصی بھی ملے گی، بخشش اور مغفرت بھی ہوگی، اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلیں گے اور تم رب کا قرب بھی حاصل کر لو گے۔ اگر فقط بھوکا رہنا رمضان یا روزہ ہوتا تو پھر ایسے ہی بھوکا رکھ دیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔